مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ قیامت کے دن قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا اور سفارشی بنے گا۔ روٹین سے ہٹ کے ایک دو باتیں میں نے کرنی ہے ذہن سازی کے لیے، تاکہ پتہ چلے یہ مدارس، مساجد، علماء کیا ہیں، ہمیں ان کی کیوں ضرورت ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے؟ سومنات پہ حملے کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، غزنی شہر میں ہم گئے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا عظیم سپہ سالار تھا، مسلمانوں کا جرنیل تھا۔ انہوں نے خود اپنی اس بات کو لکھا ہے اور بڑی عجیب انداز میں بات کی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ حسرت تھی، 3 کام مجھے ہمیشہ پریشان کیے رہتے تھے۔ پہلی بات، میرا باپ عام سبقتگین ایک عام فوجی تھا، میں اتنا بڑا جرنیل بن گیا، مجھے اپنی نسب میں شک تھا کہ میں اسی کا ہی بیٹا ہوں۔ نمبر 2، وقت کا سپہ سالار، بادشاہ، حکومت کرنے والا۔ اور اگلی بات اس نے بڑی عجیب کی، اس نے کہا میں اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہوں کہ خواب میں کبھی مجھے نبی پاک کی زیارت نہیں ہوئی، کیا میں مسلمان بھی ہوں؟ میں نے اور آپ نے بھی کبھی یہ خواہش ظاہر کی ہے؟ ہم سے آگے یہ تو پوچھتے مولوی صاحب وظیفہ بتا دو، فصل اچھی ہو جائے، کاروبار چل جائے۔ کبھی کسی نے یہ وظیفہ بھی پوچھا مولوی صاحب بتا دیں کہ نبی پاک کی خواب میں زیارت ہو جائے؟ پرسوں ایک میرا ملنے والا آیا، عام سا انسان تھا، اس کا بانجا فوت ہو گیا، قربہ شہر کی بات ہے، بڑا پریشان تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز کی پابندی کرو، یہ کرو، اور یہ 2-3 عمل ہے یہ کیا کرو۔ پرسوں میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے سیڑھیاں ہیں اور نورانی سیڑھیاں، اور اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پرسوں کا میں نے خواب دیکھا ہے، اب میں نماز پڑھتا ہوں، وہ مجھے سجدے کی ایسی لذت ملتی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملی، اور میری آنکھ اپنی ماں اور بہن جو سگی ہے اس کی طرف بھی یوں نہیں اٹھتی، نیچی ہو جاتی ہے، غیر کی طرف تو کیا اٹھنی ہے۔ تو اس نے کہا دوسرا میں نے یہ سوچا کیا خواب میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، میرا ایمان کیسا ہے؟ اور تیسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ کہنے لگا میں جہاد کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اور بھی درس و تدریس کے کام ہے، میرے ذہن میں یہ خلش ہے کہ دین کے کاموں میں سے سب سے افضل کام کون سا ہے؟ جہاد سب سے افضل ہے، تبلیغ سب سے افضل ہے، درس و تدریس سارے دین کے کام ہیں، نفی نہیں کر رہا، افضل کون سا ہے؟ کہتے میں ہمیشہ اس معاملے میں، تینوں معاملے میں پریشان رہتا تھا۔ ایک دن میری سواری گزر رہی تھی اور بادشاہ کی سواری ہاتھی پہ اور جناب بڑے بڑے گھوڑوں پہ اور ساتھ چراغ جلے ہوئے ہیں، جا رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ بازار میں جب میری سواری گزر رہی تھی کہ ایک طالب علم ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لے کے بیٹھا، کسی کے گھر کے باہر چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ زمانہ میں چراغ کس کو نصیب ہوتا تھا؟ سواریوں کی قدموں کی آہٹ اور شور و غل، فوج کا سپہ سالار بادشاہ جا رہا ہے، اتنا شور و غل، وہ مزے سے پڑھ رہا ہے۔ سلطان کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی، دیکھتا 1 منٹ دیکھا، 2 منٹ دیکھا، 3 منٹ دیکھا، اپنے وزیر سے کہنے لگا یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، جب سواری گزر جائے اس سے پوچھنا کہ کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، یار میں بادشاہ ہوں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، یہ اپنی کتاب ہی دیکھ رہا ہے، اس کو ادھر ادھر کی پرواہ کچھ نہیں ہے، اور یہ بس اپنی مگن میں لگا ہوا، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ بادشاہ کی سواری چلی گئی، محل میں پہنچ گیا، وزیر آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا بھی تم کون؟ اس نے کہا میں دین کا طالب علم ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جو استاد نے سبق دیا تھا یاد کر رہا تھا۔ اس نے کہا گھر میں یاد کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا گھر میں چراغ ہی نہیں تھا جلانے کے لیے، اور یہ ایک امیر آدمی اس کے گھر کے باہر چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔
اس نے کہا تجھے پتہ نہیں چلا بادشاہ کی سواری گزری ہے، اتنے جناب ہاتھی اور اتنے گھوڑے اور اتنا شور و غوغا ہوا، تو اپنی مست لگا رہا پڑھنے میں۔ اس نے کہا مجھے کیا بادشاہ اور اس کی سواریوں سے غرض، مجھے تو اپنے سبق کی پرواہ ہے کہ میں نے وہ دین کا سبق یاد کر کے صبح استاد کو جا کے سنانا ہے۔ اب وہ بندہ وزیر بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت معاملہ یوں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، یہ مدارس والے، یہ دین کے طالب علم ہمیشہ سے غریب رہے ہیں اور ہمیں اس غربت پہ ہی ناز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مسکینوں جیسی زندگی نصیب فرما، اللہ مسکینوں جیسی موت نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھ محمد کا حشر فرما۔ بادشاہ نے کہا یار دین کا طالب علم ایسے کرو، میرے گھر میں جو گھی کے چراغ جلتے ہیں اس سے گھی لو اور اس کے گھر میں جا کے گھی کا چراغ جلاؤ۔ اسے کہو بیٹا اب تو نے کسی کے دروازے کے سامنے جا کے نہیں بیٹھنا، اپنے گھر میں بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہاں بیٹھ کے سبق یاد کرو۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وزیر آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مغرب کے وقت ہی اس کے گھر میں نے گھی کا چراغ جلا دیا۔ بادشاہ بھی خوش ہوا۔ اب رات کو سوئے، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تقریر نہیں ہے، دل پہ لکھنے والی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی زندگی میں بار بار موقع ایسے عطا فرما کہ خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب فرما۔ اس نے دیکھا آ رہے ہیں اور چہرے پہ حشاش بشاش اور مسکراہٹ ہے، اور میری طرف دیکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے، غور سے سنیے۔ حضور فرمانے لگے اے سبقتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ تیرا اکرام کرے۔ پھر سنیے، حضور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی سے کہہ رہے ہیں اے سبقتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ تیرا اکرام کرے۔ سلطان جب صبح اٹھا کہنے لگا زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا آج کی رات خوش ہوا۔ میرے تینوں سوالوں کا جواب حضور نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا۔ مجھے نسب پہ شک تھا، حضور نے جب کہا اس سبقتگین کے بیٹے، میں سمجھ گیا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں۔ میں سوچتا یہ تھا کہ دین کے کام تو بڑے افضل ہیں، یہ مولوی مدرسے کیوں بنا رہے ہیں، یہ مساجد میں بیٹھ کے قال اللہ اور قال الرسول کی آواز کیوں بلند کر رہے ہیں۔ یہ تو سائنسی دور ہے، سائنس کے علوم پڑھنے چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، اور یا پھر جہاد کا کام سب سے افضل کام ہے وہ کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام سب سے افضل کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ چلے آ رہے تھے، جب حضور نے فرمایا سبقتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ تیرا اکرام کرے، میں سمجھ گیا کہ نبی کے وارث صرف علماء اور طلباء ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ جو تم بچے دیکھ رہے ہو نا، ابھی دستار بندی ہوگی، انعامات دیے جائیں گے، یہ نبی کے وارث ہیں۔ مولانا صاحب بات فرما رہے تھے کہ یہ سفارش کریں گے، میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کا اعزاز آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ بڑا اعزاز سے نوازیں گے۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے، ایک حدیث میں 10 ہے، ایک میں 70 ہے، کہ ایسے بندوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کن کی سفارش کرے گا؟ میں یہ بات بتانے لگا ہوں، وہ کن کی سفارش کرے گا؟ کن رشتہ داروں کی سفارش کرے گا؟ کن پڑوسیوں کی کرے گا؟ کہتے ہیں جب بچہ مدرسے میں آتا ہے نا، 2 طبقے ہوتے ہیں۔ گھر میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، برادری میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں، برادری میں، گاؤں میں 2 طرح کے گروپ بنتے ہیں ذہن کے اعتبار سے۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے کہتا جی یہ مولوی بنانے لگا، یہ حافظ بنے گا کیا کرے گا، عالم بنے گا کیا کرے گا، اسکول پڑھا اس کو، میٹرک سے سائنس کرا، FSC کرا، آگے میڈیکل میں لے جا اسے۔
ایک گروپ ہوتا ہے، ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، اپنے بیٹوں کو مدرسے میں پڑھایا، وہ حافظ بن رہا ہے، پڑوسی خوش ہو رہا ہے کہ اس کا بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، رشتہ دار خوش ہو رہے ہیں ایک گروپ کہ یہ بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، دین کا علوم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ حافظ قرآن قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کرے گا جو اس کے حفظ کرنے پہ خوش ہوئے تھے۔ اور اگلی بات بھی سمجھے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، حافظ قرآن کو تو اعزاز مل رہا ہے، اس کے والد کو کیوں اعزاز مل رہا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا، ان کے سر پہ تاج، ایک ایک موتی کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ، لوگ یوں پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے، انبیاء و رسول آ رہے ہیں، اولیاء و کتب آ رہے ہیں، نہیں کون آ رہے ہیں؟ پورے محشر کے لوگ گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے، بتایا جائے گا کہ حافظ قرآن کے والد آ رہے ہیں۔ ان کو یہ کیوں اعزاز مل رہا ہے؟ پڑھا تو اس کے بچے نے۔ اس نے کہا کہ بھائی اس کو اعزاز اس لیے مل رہا ہے کہ والدین نے بچے کو مدرسے میں بھیجا، اس کے اوپر خرچ کیا، لوگوں کے تانے سہے، گرمی سردی میں بچے کو مدرسے میں پہنچاتے رہے۔ ان والدین نے جو بچے کو قرآن حفظ کرانے پہ، قرآن کا عالم بنانے پہ جو محنت کی ہے، اس محنت کے بدلے میں یہ احساس